بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بس اس میں سے کچھ سنا رہا ہوں، اس کا تعلق اسی سے بزرگوں کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، طرق الوصول طرق الوصول إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. مسئلہ ساتھ سنا دینا کرو وصول إلى اللہ کے طریقے مخلوق کے سانسوں کے برابر ہے. اب یہ چیز صحیح ہے، کبھی بات جائے میں نے لکھ دیا، بس وہی دیکھا میں یہی کا اہم مضمون یہی کا کام آتا ہے. مجھے بھی سب یاد تو نہیں رہتا، میں نے دیکھا واقعی معلوم ہے کہ سنا نہیں، اور اسی سے جوڑ ہے ایک دن الصراط المستقیم. اصل تو یہی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، جو بھی ہدایت کے راستے ہیں اس پر ہم کو چلائیے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میں راستہ چلتا رہتا ہے، پگڈنڈی رہتی ہے، طرح رہتی ہے، آدمی غور سے چلتا ہے کہ بھائی ہم کو کس راستے میں جانا ہے، تب پہنچتا ہے. بھائی راستے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر ہر جگہ ہمارے کتنے راستے نکلے رہتے ہیں. پھر یاد رکھنا کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. ہم لوگ لندن کے شہر دوسرا شہر ہے، وہاں کا جو اسرولی کے معمولی مقبول تھے نا، ان کی بہن رہتی تھی ہمارے کہنے میں. تو اسماعیل صاحب تو وہیں رہنے والے، ہر مرتبہ میں جاتا تھا اس سے ملنے کے لیے. میرے مقبول کی مولی اسماعیل صاحب دوسرے گھر میں گزرے، کہا یہی گھر ہے. مانا یہ کہاں ہے، وہاں ہے. وہ چلیے میں بدلاتا ہوں، میں پہنچا دیا. لیکن وہیں کے تھے وہ ایک بھٹک گئے. مجھے یاد تھا، بہت خوش ہوئے. کہا کہ بھائی ایک ساتھ میرے کو مکانات ہیں کہ یاد رکھنا یہ بڑی بات ہے. راستے بہت ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکیر کی بہت سے ہیں، لیکن اس راستے پہ چل کے ان راستوں پہ چل کے آپ نہیں پہنچ سکتے خدا تک. جو راستہ مخصوص ہے اس گھر کے لیے یا اس محلے کے لیے یا اس شہر کے لیے، اس راستے پہ نہیں چلیں گے نہیں پہنچے گا. ایک آدمی میں نے بیان بھی کیا آپ لوگوں سے، ایک دیہات ہے چوہا پیر ندوے کے عالم رہتے تھے، وہاں دعوت تھی. ارے کوئی جلسہ تھا وہاں، ہماری بھی دعوت تھی، مولانا عالم ہے، سبھی بہت سے تھے. ظاہر مولانا کا وہ وطن تھا، دیکھو تھوڑی دور پر وطن، کچھ دور پر تھا. سب لوگ پہنچ گئے، مولانا نہیں پہنچے. معلوم ہے جلسہ سا ختم ہو گیا، ایسا بٹ بہت دیر کے بعد آیا جاتے، بالکل دعا ہو رہی. کیا کروں؟ معلوم ہوا کہ اس راستے میں راہبر کی ضرورت ہے. جو راستے کو جانتا اس کی ضرورت. اسی میں تقریر پھر کیا، سب جمع ہوئے جلدی مولانا ہے. بہت افسوس سے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ راہبر کی ضرورت ہے. اس طریق میں یہاں کے راستے میں وطن میں بھول گیا تو اللہ کے راستے میں کتنے ضرورت. ہر کی رفت سے نہیں آ رہا ہے. جو اس راستے میں بے رفیق کے چلا، زندگی گزر گئی، مقصود تک نہیں پہنچا. اب
کسی کو یاد نہیں ہوگا، ہر ایک ذہن میں ہے۔ اس راستے پہ بغیر رفیق کے نہیں جا سکتے، رفیق ساتھی ہوتے ہیں۔ جو بے رفیق گیا زندگی گزر گئی، یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ مانا اسی پر پھر تقریر کی، اس شعر نہیں پڑھا مانا بہت بار کہاں میں وطن میں بھول گیا اپنے، میرا وطن ہے لیکن چونکہ رابر میرے ساتھ نہیں تھا، یہیں سے گزر گیا، بہت دور نکل گئے تھے، تبھی 1 گھنٹے کے بعد آئے موٹر سے۔ بہت مولانا کو بھی حاصل، اس پر بہت کلام بہت اچھا کیا مولانا۔ بے رفیق ہر کسی در راہ عشق، عشق کے راستے میں جو بے راہبر کے گیا، زندگی گزر گئی، منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ بہرحال مجاہدین کا ارشاد ہے، طرق الوصول الی اللہ بعد انفاس الخلائق، خلائق کے سانسوں کے برابر اللہ تعالیٰ، سب کا الگ الگ ہے۔ اللہ کے کیا ہے، اصل راستہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کو اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اللہ ایک راستہ ہے لیکن سب کے لیے ایک ہے، راستہ ایک سب کے لیے ایک ایک ہے۔ ہر طرق جو ہے ہر طریق سے اللہ تک پہنچے گا، اسی طرح اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن سب نتائج یکساں نہیں ہے، سب کے نتائج، سب کی تجلی الگ الگ ہے۔ کوئی ان کی تجلی کو دوسرا آدمی سمجھ نہیں سکتا کیا ہے، کیونکہ اللہ ایک سب کے۔ مولانا محمد حسن صاحب بہت اس قسم کے مضمون بیان کر رہے تھے، ایک اللہ ایک، سب کے لیے ایک الگ الگ تجلیات ہے۔ لکھا ہے کہ اس تجلی کو دوسرا صادق سمجھ بھی نہیں سکتا، یہ ہے۔ اسی بنا پر اپنے احوال کو بیان کرنے سے منع کیا گیا تھا، وہ نہیں سمجھے گا دوسرے تو انکار ہوگا۔ بے رفیق ہر کسی در راہ عشق، بہرحال بزرگان دین کا ارشاد ہے، طرق الوصول الی اللہ بعد انفاس الخلائق، خلائق کے سب کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ مولانا کا ایک ذہن میرے میں ہے، اس وجہ میں بتا رہا ہوں۔ انفاس خلائق، مخلوق بے انتہا ہے، راستے بھی بے انتہا ہے، لیکن بنیاد ایک ہے، صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم۔ بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، مجھے سمجھتا ہے غیر طریق کو طریق سمجھتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اللہ طریق پر رکھے۔ جس قدر مخلوقات کے سانسیں ہیں، خدا تعالیٰ پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں۔ وہاں خانوی لکھ رہے ہیں اس کی شرح، یعنی جس قدر مخلوقات کی سانسیں ہیں، کوئی حد ہے سانس کی، اپنی سانس تم نہیں گن سکتے کہ 1 منٹ میں کتنی سانس آئی، زندگی میں کتنی سانس لی ہے، مخلوق کتنی مخلوقات بے عد انفاس خلائق، صرف لوگ نے، مرد نہیں، انسان نہیں، یہ حد ہے۔ ماں یس کو تو میں ورقت بتائیے گا، کوئی پتہ ایسا نہیں جو گرتا ہو اللہ نے جانتا ہو۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ حدیث آج مجھے یاد آتی ہے، جنگلات میں افریقہ سے گزر رہے ہیں، یا اللہ ہر پتے کو اللہ جانتا ہے، ذاکر اور غیر ذاکر کو بھی اللہ جانتا ہے، کون پتہ ذکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، جو نہیں کرتا اس کو گرا دیتا ہے، گراؤ باہر لے جاؤ۔ وہی پتہ گرتا ہے جو ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ ماں اس کو میں ورقتیں اللہ عالم آ گئی، کوئی پتہ نہیں گرتا، جنگلات کی بات ہے، میں اللہ جانتا ہے، ان کے علم میں وہ پتے کا گرنا بھی ہے۔ یہ ہے قرآن حدیث، بزرگان دین متوجہ کرتے ہیں۔ ما یعلم من خلق وهو لطیف، وہ نہیں جانے گا جس نے خود پیدا کیا ہے
اور لطیف ہے، بہت باریک بھی ہے اور خبیر ہے. اللہ یاد و من خلق وہ لطیف، یہی ہے میں یار پیدا کیا، وہی نہیں جانے گا. کیا کوئی سروے چلا ہے نا، کیا کوئی سروے چلا ہے. ایک محلے میں کتنے مدرسے سب پا جائے یہ مشکل ہے، کتنے بھول ہو جاتے ہیں. مدرسے کے سروا مشکل ہے، کتنے لوگ ہیں کیا ہے، کوئی مشکل آسان. اللہ ہر چیز اس کے ساتھ کو بھی جانتا ہے. تب تو خدا ہے رب العالمین کی کا منصب ہی کچھ ہو. رب العالمین یاد ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا عارف بنا دے. بس سب ٹھیک، ہر چیز دوست میرا سجنے کو سب معاملے ہی ٹھیک. دوست کو پہچان لیا تو جو وہ کرے گا اچھا ہی. نسخہ تجویز کرتا ہے حکیم بھی نہیں، بعض میٹھے کبیرہ دیتا ہے، بعض معلوم دیتا ہے جواری میں ماہر ہے. اس وقت ہم کو اس کی دوا کی ضرورت ہے. یار میں اللہ لطیف خبیر، یہ طریق ہے. سب چیزیں آتی ہیں، سب چیزیں آئے گی. نعمت بھی آئے گی اور نفرت بھی آئے گی، ذکر بھی آئے گا، غفلت بھی آئے گی. سب کو نبھانا. بیماری بھی آئے گی، صحت بھی رہے گی، مالداری بھی آ جائے گی اور وہ مفلسی بھی آئے گی. چلیے خیر. جس قدر مخلوقات کی سانسیں ہیں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، اور اصل مقصود وصول اللہ، بس خدا تک پہنچ جائے. یہ تو ایک راستے مختلف ہے. اللہ کے ساتھ مخلوق کے لیے وہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ہر مخلوق کے لیے سب راستے مل کے تو بہت سے ہیں، ہر مخلوق کا راستہ ایک ہے. ماتھا نے تھوڑی تشریح کیا ہے. یعنی بہت عمدہ مذہب. اسی پر بگڑ گیا تھا نا، یہی غلط لکھا تھا انہوں نے. یعنی ذوف نسبت مال خلق و قوت نسبت خلق، خالق کو خلق لکھ دیا تھا. تبھی تو اس دن ملا تھا مجھے، اسی بارے میں دیا تھا. یعنی ذوف نسبت مال خلق، کیا عمدہ جانا ہے. نسبت میں اللہ کیا مطلب ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کمزور ہونی چاہیے، اور خالق کی نسبت کو قوت ہونا چاہیے. بس اتنی یہ طریق، یہ طریق. اب میرے دل میں یوں ہی پوچھے آج میں مترجم سے کیا سنا ہوں، فوراً ہی من ہے کہ یہ لکھا ہوا دیکھے مولانا. اس کتاب کا 34 صفحہ ضرور دیکھنا چاہیے. کمدما لکھا ہوا ہے. وہ اٹھے ہی اٹھائے کہ تم بھی تو کچھ عمل کرو. 34 صفحہ دیکھا ہے کہ نہیں. اچھا مطلب یہی انہوں نے غلط لکھا تھا. جو پھر خلق کے ساتھ نسبت ضعیف ہونے کی، کمزور، اور خالق کے ساتھ نسبت کمی ہونے کی. بس یہی طریقہ. نسبت کو منع نہیں کیا ہے، نسبت رکھو، لیکن مخلوق سے نسبت کمزور ہونی چاہیے اور خالق سے نسبت کمی ہونی چاہیے. کبھی طریق کی جانے یہ ذوف نسبت مال خلق و قوت نسبت مال خالق. خلق نہیں ہے، الٹ دیا تھا. خواہ کسی طریقے سے ہو، مقصد تو ایک ہے، وصول اللہ. یہ قوت نسبت مع اللہ، یہ طریق اس کے مختلف. بس جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت اس کا ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے. اوراد و وظائف ایک راستہ. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق. جس طرح شاہ صاحب نے لکھا ہے تفہیمات میں
وظائف لکھ دیا, کہا کہ اللہ کی نسبت ان وظائف میں مناسب نہیں ہے, لکھا تقریبات میں وہی ہے. جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت ہے, اس کا ایک راستہ ہے. اس طرح مرض, عہد, انقباض, ذکر قلب, تعصف, ندامت, خجلت, ان کے ساری بھی ایک راستہ بلکہ اقرب راستہ ہے. تسلی کا مضمون ہے کہ نہیں؟ جیسے وظائف راستے ہیں اسی طریقے سے مرض بھی راستہ ہے, مرض بھی راستہ ہے, غم بھی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غالب رہتا تھا, بہت نہیں غالب رہتا تھا. غم معجولۃ القلوب بمثل الاحزان, صاحب دلیل الفالی نے لکھا ہے, معجولۃ القلوب بمثل الاحزان, قلوب کے اندر جلا حزن کے اعتبار سے آتا ہے. ٹھیک ہے, معجولۃ القلوب بمثل, دیکھ لینا بھائی کہیں ہوتے. اچھا ماشاء اللہ. معجولۃ جلا بنے, جولت بنے جلا, معجولۃ القلوب حزن سے زیادہ کسی چیز سے جلا پیدا نہیں ہوتا, حزن سے غم پیدا ہوتا ہے. حزن پیدا کر دیتے. ہمارے یہاں ساتھ بیٹھے بیوقوف تم پیچھے کیا بات ہے, اتنے آدمی میں ان کو بیوقوف یہی ابھی خفا ہو جائیں گے. اسی خفا کو روکنا یہ حزن ہے, ایسی یہ ترکیب ہے. عالم کی اصلاح ایسی ہے, جمل میں لکھا ہے, کیا لکھا اتنے آدمی کے سامنے آپ کو کہیے تو وہ آ جائیں گے. کتنی مرتبہ ہم لوگ سے زیادہ اتفاق نہیں, جامع ختم بہت ہوتا تھا. اب دیکھتے تھے چہرہ ہو جائے. یہ ہے طریق مولانا, یہ تناؤ کا طریق نہیں ہے. ہمارے وہی رحمۃ اللہ علیہ جب مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے, سمجھ اس کے مرید ہوئے تھے نا, اور وہ بھی سمجھ مرید, اب انہوں نے مرید کر لیا تھا, حالانکہ تکلف کیے, لیکن حضرت علامہ مرید ہوئے تھے اپنے شاگرد سے کچھ سمجھ کے ہوئے تھے, انہوں نے قبول کیا تھا سمجھ کے نہیں, پورا حق ادا کیا. استاد کا بھی ادب اور طریق کا بھی ادب. ماں گنگوئی مرید ہوئے, دسترخوان بچھا بیٹھے, وہاں گنگوئی بھی بیٹھے, وہاں شری رمضان گنگوئی کر رہا ہوں, حضرت حاجی صاحب بیٹھے, حضرت زامی صاحب بھی بیٹھے, سب اقطاب ثلاثہ شاید جو بھی رہے وہاں, شیخ محمد صاحب تھانہ مول میں. دسترخوان پر کوفتہ رکھا گیا, ہمارے شری رمضان گنگوئی تھا, دال چٹنی جو بھی نہیں رکھے, کوفتہ نہیں تھا. حضرت زامی صاحب نے کہا کہ حاجی عجیب آدمی ہے, کوفتہ افریدہ رکھا تم نے, اور شیر احمد کو تم نے یہ دال رکھ دی چٹنی, اور یہ علاج ہے. کہا یہ اس لائق ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. وہاں گنگوئی قطب ربانی تمام علماء محدثین کے استاد, کہا حاجی پوری ہو چکے تھے, حاجی اپنی طرف سے تم نے کوفتہ رکھا اور ان کی طرف یہ چٹنی ہے جو بھی رہی ہو. کیا کہا ابھی سنیے. کہا ان کو ہم نے دسترخوان بیٹھا لیا, یہ بہت کیا. عالم ربانی کو کہہ رہا ہے, ان کو ہم نے یہی بہت کیا. ان کا تو یہ حق تھا کہ ایک روٹی دیتا ہے, روٹی کا ٹکڑا, اور پر کوئی بوٹی رکھ دیتا اور کہتا جا چما چمکتا وہاں جا بیٹھ کے کھاؤ. وہی بات ہے, اسی کو کہہ کے دیکھیے تو اس بات ہے. نہیں, عاشق تھے, نفس کو مٹانے کے لیے آئے تھے.
نہیں تو وقت ملتا. حضرت صاحب کو چہرہ دیکھا, نے چہرہ دیکھا, کچھ ایسا نہیں ہوا, اور پھر وہ جو دینا تھا دے دیا. ایک امتحان کیا, مگر وہی کہتے پھر میرا کوئی امتحان نہیں, معمولی امتحان تھا, 100 امتحان کے بدلے میں ایک ہی تھا, کسی کو کر کے کوئی دیکھ نہیں. یہ مولانا تاریخ. نازک ترین لوگ تاریخ میں نہیں چلیں گے, نازک ترین لوگ اب ہو گئے, یہ مانے وہ مانے. یہاں خدا کی ملنے کی امید ہو, جھک جاؤ, بغیر جھکے ہوئے ملے گا نہیں. نہیں بڑے تم عالم ہو جاؤ گے, بڑے مالدار ہو جاؤ گے. انابت یہ دوسری چیز ہے. اسی کے لیے حضرت صاحب سے تعلق غیر اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے, لیکن معرفت خداوندی تھی. اس معرفت کے لیے جھکا دیا اپنے کو, وہاں میں وہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں بچا. نعمت اتنی بڑی ہے, نعمت کے لیے جھکتا کہ نہیں. پانی کے لیے عبداللہ بن مبارک قطار میں لگے ہوئے تھے, لیکن مشہور ہے پانی کے لیے, پانی نہیں ملتا تھا, لائن لگتی تھی, اس میں عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ پانی کی ضرورت تھی. بہرحال طرق الوصول اللہ بعد الفاظ خلائق, جس قدر یعنی کیا اصل کیا مقصود ہے, ذوف نسبت مال خلق و قوت نسبت مال خالق. یہ ہے دوسرا لفظ ہے نسبت مال حق و شفقت علی الخلق. یہی مشہور زیادہ ہے, نسبت مال حق اور شفقت علی الخلق. یہ طریقہ حاصل ہے یا دوسرے انداز سے کہا. مجھے یہ بھی حاصل کرنے کی اللہ ہم سب لوگوں کو کرے. جو کچھ پیش آئے بس سب کسی اور کی طرف سے نہیں آتا. مجھے بہت ایک جملہ پسند ہے, حضرت تھے لکھنؤ میں, حضرت کے اس میں آدمی سب کوئی کچھ کہا ہی کرتا ہے, تو کسی بات پر میں نے یہ جملہ دیکھا مکتوبات, جس طریقے سے بیماری من الحق سمجھتے ہو, جیسا کسی کا تیز کہہ دینا, کوئی برائی تمہاری کرنا, وہ بھی حق کی طرف سے صبر ہو جائے گا. بیماری بھی علاج ہے, اور سخت وہی کسی کا سخت دینا, یہ بھی وہ حق ہے. نہیں, وہ بھی حق کی طرف سے ہے. دونوں ایک ساتھ. نہ بیماری کو مجانے کہ وہ آ سکے, نہ اس کی بات حق نہیں ہے کہ وہ کر سکے. خدا نے کہلایا ہے, وہ اس کو خدا کی طرف سے صبر کرو. مجھے بہت صبر, بہت اس جملے سے مجھے بہت لفظ میں دیکھ رہا دوں گا. جس طرح بیماری کو کیا سمجھتا, بھائی ہم بیمار ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیمار ہو گئے. اگر ان کی طرف سے کوئی سخت بات آئے تو سمجھو کہ ان کی طرف سے نہیں, ادھر سے آ گئی علاج. یہ طریق ہے کہ نہیں؟ میں جہاں سے ہو سکتا مجھے طریق بیان کر رہا ہوں. ماں تھانی کسی نے کتاب دیکھا ہی نہیں ہوا, کوئی یہ کتاب پتہ ہی نہیں چلا کس پریز میں چھپی ہے. اب میرے کتب خانے موجود, مجھے لے جا رہا تھا وہ وکیل صاحب جو ہیں, جو کافی دیا کرتے ہیں, وہی پوچھ رہے تھے میں کون کتاب لے جا رہے ہیں. جب میں نے پوچھا کہا یہ لے جا رہا ہوں, پڑھوں اس کو. میں نے دیکھا جب میں نے رکھ لیا اس کو, نہیں کہا دوسری کتاب لیجیے, اس کو رہ لیجیے. بہت عمدہ کتاب جس نے جمع کیا, مہاتھانوی کی کتاب نہیں, مہاتھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ, ایک نامعلوم ناواقف ہم لوگ جسے ہے اس نے جمع کیا ہے. پریش معلوم کیا, پورے دلی میں ڈھونڈوایا, پتہ ہی ہے ہی نہیں. آپ معلوم ہے کسی طرح پتہ چلا کہ ہے, لیکن نہیں پتا. عزیز رحیم دانش امدادی, نہیں پریش کا پتہ چل رہا تھا نہیں, ڈھونڈ لیا لوگوں نے, کہا کچھ نہیں, پریش ہے اللہ ہے, وہ آدمی ہے, باپ ہے, کچھ پتا نہیں کچھ. مہاراج چھوڑیے, یہ مذہب دیکھیے
جس طرح اوراد اور نوافل کی کثرت اس کا ایک راستہ ہے، اسی طرح مرض اور حزن اور انقباض، ذکر قلب، تعصف، افسوس، ندامت، خجلت، شرمندگی، ان کے ساری بھی ایک راستہ ہے، بلکہ اقرب راستہ ہے۔ کسی باپ ان کے ساری پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا برداشت کر لیا آپ نے، کسی نے کہہ دیا آپ کو بیوقوف، برداشت کر لیا آپ نے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرماتے حضرت تھانوی بھی لکھتے ہیں، در طریقت ہر سے پیش سالک آئے خیر اوس، بہت عمدہ شعر ہے۔ در طریقت ہر سے پیش سالک آئے خیر اوس، بر صراط مستقیم ہے دل کسے گمراہ میں، جس راستے اللہ ہم لوگوں کو اس پر یقین، اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور تھانوی مجدد وقت لکھ رہا ہے، راہ طریقت میں سالک کو جو کچھ پیش آتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، صراط مستقیم پر اے دل کوئی گمراہ نہیں ہے۔ ہاں اس کو کہتے ہیں، البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شغل کا ثمرہ عاجل دنیا میں مل جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کام کو ملے، عاجل مانے دنیا کا۔ سو یہ خطائے عظیم ہے، یہ محل جزا کے نہیں ہے، محل جزا آخرت۔ آج کے دن عمل ہے، جزا نہیں، اس دن جزا ہوئی، عمل نہیں۔ سب کہنے سننے کو مجھے حال بنا ہے بہت۔ البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شغل کا ثمرہ عاجل فوری مل جائے دنیا ہی میں، سو یہ خطائے عظیم ہے۔ یہ حضرات بالکل مطمئن رہتے تھے۔ ماں گنگوئی کا ایک خط آیا، لوگ ہوتے ہیں والوں قریب بیٹھے، تو اس میں مولانا کو جتنی بری گالی ہو سکتی دیا تھا، اس سے میں ایک آدمی دیکھ لیتے ہیں والوں خط کیا پڑھ لیا، مولانا اٹھایا رکھ لیا، اسی میں مرضی کے بعد خط میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے کیسے برداشت کر دیا؟ اٹھایا اپنا 2 ساتوں کا جھولا اٹھایا، اس میں بہت سے خود نکلے لکھا ہوا تھا، کسی میں کتب لکھا ہوا تھا، کسی میں غوث لکھا ہوا تھا، کسی میں کچھ لکھا تھا، خود میرا بارے دور کو کہتے ہی خود میرا بارے۔ پھر دوسرا کا اس خط کو نکالا، یہ وجہ سے اور کو نکالا، تو اس میں کسی نے حرامی سے لکھا تھا، یہ لکھا وہ لکھا، کیا اس نے لکھا، اسی کو بدلا یہ ہے کہ یہ کتب بھی لکھ دیا، یہ کتب لکھا، اس کے اصلاح کے لیے یہ لکھ دیا، بس یہ چل رہا ہے۔ نہ میں اس کے لائق ہوں، نہ یہ تعریف کہے، نہ اس کے لائق ہوں، اور نہ اس کے لائق جو ایسا برا لکھ رہا ہے، نہ میں اتنا اچھا ہوں نہ اتنا میں برا ہوں، میں اپنے کو سمجھ لیا میں کیا ہوں، ہے علاج ہے سب مکتوبات میں لکھا ہوا۔ میں مجھ تقی الدین سے کہا کہ یہ بھی چھپوائیے، ضرورت ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کے جو مذکورات تقریر بخاری وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ جو ان کے مکتوبات ہیں ماں گنگوہی کی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم کو تھانبور میں جو ملا ہم کو ان کی مکتوبات سے بہت کچھ ملا، مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ۔ میں نے کہا اس کو بھی چھپوائیے، تقریباً سے کہا تھا میں، سمرا دنیا میں مل جائے، سو یہ خطائے عظیم ہے، دنیا میں چاہنا خطائے عظیم ہے۔ اصل موقع مشاہدہ ثمرہ کا اصل موقع مشاہدہ ثمرہ کا آخرت، ثمرے کا مشاہدہ وہاں ہوگا آخرت۔ جس نے یہ نقطہ پختہ کر لیا اس کو رضا و تفویض کی حلاوت نصیب ہو گئی، بس سمجھو کہ آخرت میں ملے گا۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے تم کو کوئی گالی کے بدلے میں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ملے گا۔
گالی دینے والا سمجھتا ہے کہ ہم نے تیر مار لیا، اور وہ بیچارہ مایوس ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ اللہ کے بڑھا ہوا ہے۔ تیر مارنے والے کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو 10 طرف قابو حاصل ہے، تب تو مارا اس نے، اور وہ کہتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا ان سے بدلا لیں، صاحب وجاہت ہیں، صاحب ہیں، حکومت ہے، جو چاہے کریں۔ یہ طریق جاری ہے، وہ یہی ذلیل ہوگا، وہ وہاں عزیز ہو رہا ہے۔ اور جو اس نقطے سے غافل ہے عمر بھر مشوش رہے گا۔ وہ تصویر جو اس سے غافل ہے، ہم نے یہ کیا نہیں ملا، وہ کیا نہیں کیا، یہ کیا، یہ کیوں آیا، اس میں کیوں میں رہو گے، ہمیشہ تشویش میں رہے گے۔ کتاب عمدہ جملہ ہمارا، جو اس نقطے سے غافل ہے عمر بھر مشوش رہے گا۔ میں نے لکھ دیا بچہ، سبحان اللہ، اہل طریق خوب سمجھ لو، اہل طریق میں لکھ دیا ہے، خوب سمجھ لو، یہ نقطہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آگے طریق کو سمجھنے، اس پر چلنے کی، اس پر راضی رہنے پر راضی توفیق دے۔ چند سطر میں وہاں طریق کو بیان کر دیا۔ بیماری بھی ہے، ذلت بھی ہے، مفلسی بھی ہے، سب اس طریق کے لیے کتنی ہو، کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے کوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی سمجھ عطا فرمائے اور چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ کوئی مشکل نہیں، طریق تو آسان ہے، بعدد طرق خلائق، کوئی تلاوت سے جائے گا، کوئی ذکر سے جائے گا، کوئی حضر سے آئے گا، کوئی غم سے جائے گا، کوئی مفلسی سے جائے گا، کوئی مالداری جائے گا، زیادہ خرچ کرتا جائے گا نہیں اس سے، کوئی حج کر کے جائے گا، کوئی حج کر کے جو ملول خاطر رہا اس سے جائے گا، نہیں حج کرنے جا رہے ہو سمجھ لو کہ ہماری قسمت میں نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے، ہماری یہی بے سبب تفویض تم کو حاصل ہو گئی، سپردگی اللہ کو۔ حضرت حاجی صاحب کہاں ایک شخص آئے، کہا کہ حضرت رونے لگے، کچھ بیمار ہوں، بیت اللہ شریف نہیں جا پا رہا ہوں، جو چلا گیا ہے، جب بھی کہا ہو کہ یہ ابھی عارف نہیں ہے، یہ عارف ہوتا تھی یہ بات نہ کرتا، خود نہ کرتا، کیونکہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا جیسے طاعت ہے، نہ جانا بیماری پر راضی رہنا یہ اس سے بڑی طاعت ہے، نہیں جا سکتے، خود ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ طریق آسان ہے کہ نہیں؟ وہاں تھانوی مستحیل ہوئے ہیں طریق کے، مشہور ہے مستحیل، طریق کو آسان کر دیا، اور اس کتاب نے اور زیادہ آسان کر دیا، جس کو مجھے مقصود بھی نہیں جانتے کہاں کتاب ہے کہ نہیں، سب ڈھونڈ چکے ہیں لوگ، دلی میں مل ہی نہیں کتابیں۔ مصنف کون ہے؟ نہیں، واقعی طریق کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، وہاں تھانوی کے خلاصہ طریق اس کا مکتوبات کا، وہاں عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا، آپ کو معلوم ہے۔ نہیں واقعی اس کتاب نے مجھ کو پکڑ لیا ہے۔ اب دیکھیے اتنے ہیں، کم ہے اتنا، یہ تو ان کی فہرست ہے، یہ میری فہرست ہے، یہ مضامین قابل دین ہے، یہ اس نے لکھا ہے، اب سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سہل طریق پر چل کر اللہ اپنے وصول کا اس کو ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی نسبت کا، اپنی محبت کا، اپنے معرفت کا اس کو طریق بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اکٹھا جنت میں پہنچا دے، اور وہاں کی نعمتوں سے فائد المرام فرمائے، رضا سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی رویت اور دیدار سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ اللہ جو لوگ ہے ان کو بھی، جو ہمارے بہت سے متعلق ہیں
بہت سے اللہ تعالیٰ سب کو اس دولتوں سے بالا بال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت سے اور وہاں پر اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے، دیدار، اس کے لیے جنتی بھی ترستے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔